بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It is in these nights that we are observing and commemorating the shahadat of Khatun Jannat, Bibi Fatema Zahra, salamullahi alayha. So condolences to all the mu'mineen and mu'minat throughout the world, especially Imam of our time, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. The verses that I recited are from a very famous chapter which I'm sure everybody has it memorized with its translation. But for the sake of translating so that we can have a discussion on it, Allah subhanahu wa ta'ala is addressing by saying, indeed, we have given to you Kawthar. Now pray to your Lord and perform the sacrifice. And indeed, your enemy is the one who's abtar. We look at that Allah subhanahu wa ta'ala when He addresses in Quran. There are two ways that He addresses when He's associating something with Himself. He either uses the plural tense and He says inna, or He uses the singular tense when He says inni or ana. The difference between the two is that when Allah subhanahu wa ta'ala is talking about His wahdaniyat, when He talks about His forgiveness, He uses the singular tense. For example, He says, Inni anal ghafoor, indeed I am the one who forgives. Or He says, in ana fattaqun, indeed I am your Rabb, ana rabbukum fattaqun, I am your Lord, go ahead and be pious, ana rabbukum fa'budun, I am your Lord, and go ahead and perform the ibadat. So these two methods are used by Allah subhanahu wa ta'ala when He's addressing, from which we understand that whenever Allah subhanahu wa ta'ala is talking about those things in which there's no wasita, in which there's no wasila involved, and it is only solely the ibadat, for example, of Allah subhanahu wa ta'ala, or when it comes to the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, He uses the singular tense to tell us that He's alone when it comes to the worship, He's alone when it comes to the forgiveness. But whenever He uses the plural tense in Quran, we said it is the reason where there are other wasita, there are other means which are being utilized in those areas. Not that Allah subhanahu wa ta'ala, God forbid, is in need of using anyone else, but He's telling us that there are some mediums involved in it. And that's why when He says in regards to the revelation of Quran, He says, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, because there are angels involved who are involved in bringing
reading this Quran, or when it comes to the creation of human being, because it involves a mother, it involves a father, and it involves Allah subhanahu wa ta'ala. He says, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ. Does insan not think that we are the one who have created insan? So whenever Allah subhanahu wa ta'ala is talking about, or when He says, فَأَنزَلْنَاهُ الْمَطْرَ, when we are the one who have revealed, or we have showered this rain upon you, because there's an angel who's responsible for bringing this rain down. So whenever there's a wasita, whenever there's a medium involved, Allah subhanahu wa ta'ala is using the plural tense. But whenever it is in regards to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, He's using the singular tense. So it tells us that whenever Allah talks about His favor with His azamat, He talks about it in the plural tense. And that's why when He says to Prophet, after He had promised to him, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, that indeed we will give you something which will satisfy you, He said, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Prophet, we have bestowed upon you what is known as Kawthar. Salawat bi Muhammad. And so this is where the discussion of Kawthar comes into play. That when Allah subhanahu wa ta'ala is addressing in plural tense with His azamat alongside with it. Now a lot of people, when they were doing the tafsir of these ayat, and when they talked about what Kawthar means, they gave different explanations. Some said that it is referring towards the nabuwat that Allah subhanahu wa ta'ala has given to Prophet. Some said that it is the ilm and the knowledge that Allah has given to the Prophet. Some said it is the river or the pond that Allah subhanahu wa ta'ala has given to the Prophet. Some gave other explanations. About 17 different explanations have been given as far as what Kawthar means. Kawthar is referring towards something in abundance. Kathir, which is in abundance, which is a lot. And therefore we see that you need to look at the context of the ayah. For example, just so that my youngsters would understand, if we speak to someone, and if we use a word which resembles other words, unless I look at the context of the whole sentence, I won't understand what this person is saying. So for example, in Urdu, we have a word, shi'r, sheen, ain, and ra, which is in Arabic and also in Persian, the plural of which is ash'ar. That means poetry. And then we have a word sher in Urdu as well, which means lion. If you were to say that I saw a lion or I saw a sher in a zoo, then I will understand that you're referring towards the lion, which is an animal. But if you said I saw a sher in a book, which was a book of poetry, for example, I'll understand that you're talking about the poetry which is sher. Without this context, I would not be able to understand what you mean. Well, that's another story. We usually don't talk about animals with each other. We usually talk about sha'r or shairi. Then I will understand with that qarina as well. But you will need to establish some sort of context in order for me to understand. Kind of like what it is being going on over here, those people who are trying to translate the word Kawthar, maybe they're neglecting the other ayat of Quran or the other ayat of this chapter. Because if you read the whole chapter, Prophet is being addressed by saying, Inna a'tainaka al-Kawthar. O Prophet, we indeed bestowed upon you Kawthar. Now pray to your Lord and perform sacrifice. Indeed, your enemy is childless. If you go ahead and translate the word Kawthar as the nabuwat of Rasulullah, the translation will go as this. O Prophet, we have given you nabuwat. Pray and sacrifice. Your enemy is childless. O Prophet, we have given you this river. Pray and sacrifice. Your enemy is childless. O Prophet, we have given you ilm. Pray and sacrifice. Your enemy is childless. The only possible explanation which makes sense according to the context of the ayah is the wujud of Janabi Fatema Zahra Salamullahi alayha. That, O Prophet, we have given you Fatima Zahra, perform the salat, give sacrifice. Through her we will provide you progeny. Indeed, your enemy is the one who is childless. This was the context of ayah. If you refer to it, that a person by the name As ibn Wa'il, who's father of Umar ibn As, he ran into Prophet. And then when he went to his own friends, they asked him, who were you talking to outside?
He said, I was speaking to that person who was abtar. Prophet had lost two of his sons in their infancy. And when he had lost these two sons in their infancy, these Meccans were thinking that the progeny of Prophet is no longer. He doesn't have any sons, so we don't really need to worry about his legacy, because only through sons the legacy continues. Now that he doesn't have any more sons, his message and his religion will perish as he perishes. When he will leave, he will not have any message left either. So we don't really need to worry about it. They kept calling him abtar in this sense. This is obviously even a person like Prophet, who is the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, after having lost his sons, if someone taunts him this way, would also feel a little bit, hurt. So therefore Prophet was feeling that way, and this is where Allah subhanahu wa ta'ala said that we will indeed, that we had promised you, we have provided you Kawthar. And that came in the form of Janab Sayyidah. And therefore we understand from over here that that society was looking at that only through sons your legacy can continue. And now so that I go back to the initial point that I had made, that there are only 4 chapters in Quran out of 114 that begin with inna. Only 4 chapters in Quran. There are other ayat that begin with inna, but there are only 4 chapters that begin with inna. One is when Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna arsalna Nuhan. Indeed, we have sent for you Nuh. At another place, Allah says in Surah Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Ayat begins with it, that we have revealed this on the night of Qadr. It says in Surah Fath, Inna fatahna laka fathan mubina. Indeed, we have given you a victory which is an open victory. And then, Inna a'tainaka al-Kawthar. O Prophet, indeed, we have given you Kawthar. There are only 4 chapters in Quran that begin with this Inna in the plural tense, which is referring towards the azamat of Allah subhanahu wa ta'ala alongside with the favors that He has given to us. But if you look at it, then what is common between these 4? When we have cleared out the discussion of what Kawthar means, even Fakhr Razi had to admit that the manifestation of this Kawthar came in the form of Muhammad Baqir, came in the form of Jafar al-Sadiq, came in the form of Imam al-Rida. These were the manifestations of that Kawthar. Even he had to admit that fact. But what is common that Allah subhanahu wa ta'ala out of these 114 chapters is beginning the chapter with Inna. We look at one by one, that in the first, Inna arsalna Nuhan. Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam is not an ordinary individual. He is known as second Abul Bashar. He is the first of the Ulul Azm Anbiya. His record is different. When Allah subhanahu wa ta'ala sends His salutations upon different prophets, for example, He says, Salamun ala Ibrahim. Salamun ala, for example, Musa wa Harun. But when He speaks of Hazrat Nuh, He does not just say Salamun ala Nuh. He says Salamun ala Nuh fil alameen. There's a separate record for him. Everyone else is just salam upon them. But Salamun ala Nuhin fil alameen. Wherever this alameen is, salam upon Nuh alayhi salatu wasalam. And then Hazrat Nuh, who is Hazrat Nuh? Hazrat Nuh is the one for whom Allah is saying, Inna min shi'atihi la Ibrahim. Hazrat Nuh is the personality among his Shia is Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. Imagine you and I are the Shia of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Muhammad wal. He is Amirul Mu'mineen. If we are Mu'mineen, he is our Amir. But if you're not Mu'mineen, then he's not our Amir. If he's Imam al-Muttaqeen, and he's our Imam, we have to be Muttaqeen. So we are the followers of Ali. Hazrat Ibrahim is the follower of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. The word Shia appears in Quran in this ayat, Inna min shi'atihi la Ibrahim. Indeed, among the Shia of Nuh alayhi salatu wasalam, one of them is Ibrahim. When your follower is a personality of Hazrat Ibrahim Khalilullah, just imagine what is your own status.
So that's Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. He's not an ordinary individual. So he's one of the pioneers of the Anbiya. Second, when Allah subhanahu wa ta'ala talks about this book, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. It's not an ordinary book, and it was not revealed on an ordinary night. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. It is addressing Rasulullah, O Rasul. Yes, you have all the knowledge that we have given to you, but even you, مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ, even you don't know what Laylatul Qadr is. But nonetheless, this is an exalted night and this is an exalted book, revealed on such a night. No other book could be compared with it. That is the reason Allah subhanahu wa ta'ala is taking this guarantee. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. We are the ones who have revealed this, and we will protect it. He did not say that in regards to any of the book. He refers to this book as a guide itself. And he has given this book other names such as wisdom, or other names such as Furqan, and so on and so forth. So it's not an ordinary book, and that's why Allah subhanahu wa ta'ala is using the plural tense inna with the azamat that is alongside with it. Third, Salli ala. Third is in regards to that Fath Mubin that Allah had given to Rasulullah. In the 8th year of Hijri, Prophet comes back to Makkah, and that's where the conquest of Makkah takes place. Fath Makkah is among the most important of the victories. Why? There was no bloodshed, there was no war. Prophet took back what was taken away, and they were driven out of the city. There were other wars that took place, but this was the most sweet in regards to the fact that they were able to capture this house of Allah subhanahu wa ta'ala back. They were driven out. There was a treaty that was signed in the 6th year of Hijrah. They were not allowed to come in and perform their ibadat. They come in this fashion where they take over the whole city. And that's why it is referred to Fath Makkah. And that's why we read in Surah Nasr. What do we read in Surah Nasr? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. We did not read this ayah after the battle of Badr. We did not read this ayah after the battle of Uhud or any other battle. Only after Fath Makkah such an ayah is being revealed, that now when we have given you this victory, now you see people coming into this deen afwajan, forged, they're coming into this deen. Now what does Allah subhanahu wa ta'ala want from Prophet after having given to him such a big victory? He said, fasabbih. Whenever Allah gives something to Prophet, right away he asks them to do something. He said, do tasbih. If everybody's sitting over here, I was to ask a question. What is a bigger act? Tasbih, which is indeed very important. There's no doubt about as far as tasbih is concerned. Tasbih which is taught to us and which is associated with Janabi Fatema Zahra Salamullahi alayha. In regards to which Imam himself is saying, Tasbih Fatima fi dubure kulli salatin. The tasbih of Janabi Fatema after every salat, ahabbu ilayya min alfa rak'atin. It is more beloved to me than 1,000 rakat namaz perform mustahab or nafila. Muhammad. Just imagine the worth of this tasbih. What do we do? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Is that how should we read this tasbih? We're being rude to this tasbih of Janab Sayyida. Just imagine what you're saying. Allah is great, Allah is great, Allah is great, Allah is great, Allah is great. Does that really even make sense as to what we're saying? That's why you got to take time, make an effort to perform this tasbih and consider this to be ibadat as well. And that's why we see that Allah subhanahu wa ta'ala, what is the worth of this tasbih? Allah subhanahu wa ta'ala is saying to Rasulullah that we have given you this victory. Now go ahead and glorify your Lord. Now go ahead and perform this tasbih. So the question that I was going to ask, what is a bigger act, tasbih or salat? You would say tasbih is itself very important, but it cannot be compared with salat. Salat is far more superior. It is first of the furu'ideen. It is in regards to when it says when Prophet came back from Miraj, as-salatu mi'rajul mu'min. Janabi Fatema Zahra salamullahi alayha herself has said, as-salatu tanzihan lakum min al-kibar. The salat is what?
It is there for you to be removed of any type of arrogance that there is in you. It is going to remove tanzihan lakum min al-kibr. No kibr or no arrogance will remain. Why? Because we put our forehead, which is the highest point in our body, onto the ground 34 times in front of Allah subhanahu wa ta'ala. If you're placing your forehead, which is the highest point in your body, onto the ground, what could be more humiliating than that? Or what could bring more humbleness into you? That's the arrogance that this salat takes away from us. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. So it is a complete form of ibadat, which has all the other aspects attached with it as well. It's got niyat in there, it's got takbir in there, it's got tamjeed in there, it's got tahleel in there, it's got everything that is completely in this form of this salat. So definitely you will say the salat is far more superior than tasbih. Another thing is, tasbih is only mustahab. You do it or you don't. For an action which is mustahab, you're not taking any, there's no sawab taken away from you. You're not getting any sawab, but nothing will be charged on the day of judgment. But if you don't pray, you will be questioned on the day of judgment. So one is wajib, the other one is only mustahab. Now let's compare these two things. Allah subhanahu wa ta'ala has given Prophet this biggest victory, which he is calling Fath Mubin. And he said to Prophet, "Oh Prophet, go ahead and perform tasbih." But when it comes to bestowing the Prophet with a daughter known as Fatimatu Zahra by saying, "Inna a'tainaka al-kawthar," Allah is saying, "Fasalli li rabbika wanhar." Go ahead and perform the ibadat and give the biggest of the sacrifices, because what we have given to you cannot be compared to anything else. Salawat bi Muhammad wa ala Muhammad. So 4 places Allah is using, is starting the surahs with inna in plural tense. Let's understand this Quran. Let's focus on this Quran as to what this Quran wants from us. That's why Quran keeps reminding, do tadabbur and pondering in this Quran. There are many ayat in this Quran which are referring and addressing us directly. Wherever in Quran it says, Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. If we are considering ourselves to be those who have faith, those who are mu'mineen, then Allah subhanahu wa ta'ala is addressing us directly. That's why a lot of mufassirin say that whenever you come across an ayah which begins with Ya ayyuhalladhina amanu, you should say labbaik right away. Oh, those who believe, right away you should say labbaik. Why? Whatever it is that Allah is going to ask you, you go ahead and perform that. So for example, in Quran, if it says, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, fasting is wajib upon you, you say, labbaik, oh Allah, I will perform this fast. Whenever in Quran it says, Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum, spend for what we have bestowed upon you. Don't ever think that it is yours. No, we're asking you to spend from which that we have given to you. It's not your own. Imagine I gave you something and I'm saying, go ahead and give it out. So Allah says, oh, those who believe, spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. You should say, labbaik. Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulur riba. Oh, those who believe, do not consume interest. You should say, labbaik, oh Allah, I will not buy anything which I do not need, in which I will be paying interest. When the Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh, those who believe, do not void and nullify your good deeds, your sadaqat, by bragging and boasting. You've done someone a favor, keep it quiet. Don't need to mention it. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. You should remain quiet. You should not cancel out the good deed that you have performed. You say, labbaik, oh Allah, indeed I will not cancel out my good deeds. And when Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Oh, those who believe, do not follow the footsteps of shaitan. Interesting ayah. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, do not follow the footsteps. If had Allah said, oh, those who believe, do not follow shaitan, would not that be enough? That would have been enough. That would have been completely enough. Had Allah had said, oh, those who believe,
do not follow shaitan. We would have tried to stay away from shaitan. No matter how hard we try, we would have tried it anyway. But look what Allah is saying. He says, La tattabi'u khutuwat shaitan. Do not follow the footsteps of shaitan. What does that tell us? Shaitan does not lead you to haram all at once directly. Rather, he takes you through a path easily and gradually, and then he takes you to haram. He's not going to ask you to drink alcohol in the first instance. Rather, he's going to make you go through a path by which you will be ready and gradually you'll drink it. He's not going to ask you to commit adultery, na'udhu billah. Rather, he'll take you through the path by showing you this, by showing you that you lead to that path where you perform this act of indecency. Shaitan is not going to make you listen to the music right away. Rather, it's going to tell you that listen to the qawwali, which is okay, there's nothing wrong, or listen to the place where madh Ahl Bayt is going on alongside with music, or that halal music that exists. Listen to that music. Listen to pop, for example. Listen to classic music. There's nothing wrong. Everybody is listening. Maraji have said, and so on and so forth. He'll make you go through all of those steps. Once you start listening to all of that, now it's going to go ahead and drop this bombshell saying what? You can listen to rock music, you can listen to rap music, you can listen to all different types of music that exist. Why? Because now you are prepared, now you're ready to listen to him directly. That's why Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Quran, La tattabi'u khutuwat shaitan. Do not follow the footsteps of shaitan. Khutwa is the singular of khutuwat, which is this feet, or these steps that we take. So Allah subhanahu wa ta'ala wants us to remain away from the steps of shaitan. سلوات بھیجی محمد والے محمد. اسی لیے ان جگہوں پہ بڑے تدبر کی ضرورت ہے، تأمل کی ضرورت ہے کہ انسان ان آیات کو بخوبی مطالعہ کرے. کچھ جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ جن میں مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہی قرآن کا اصول بھی ہے کہ قرآن کی آیات یہ نہیں کہ انسان صرف اور صرف ترجمہ سمجھے اور اس سے وہ ہر چیز کو اخذ کر لے. قرآن کے اندر اس طرح کی آیات موجود ہیں کہ جس میں ریزمبلنس پائی جاتی ہے، متشابہ ہیں. بہرحال میں چاہتا تھا کچھ جناب سیدہ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کرتا چلوں. حالانکہ یہ آیت، جن آیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، وہ تمام کی تمام جناب سیدہ ہی کی ذات کے لیے ہیں کہ خداوند متعال نے اس معاشرے میں، کہ جس معاشرے میں اذا بشر احدکم، اگر کسی کو بھی اس زمانے میں بالانثی، بیٹی کی ولادت کی خبر ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ اس کا چہرہ کی رنگ بدل جاتا تھا. کیا کرے وہ شخص؟ ام یدسہ فی التراب، کیا اس کو زمین میں گاڑ دے، یا اس ڈسگریس کے ساتھ، اس ذلت کے ساتھ زندگی گزارتا رہے. یہ معاشرے کی تھنکنگ ہے کہ اگر کسی کو بیٹی عطا کی گئی ہے، بیٹی جو کہ رحمت خداوند متعال ہے، اگر بیٹی عطا کی گئی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، اس ذلت میں زندگی گزار دوں یا اس کو لے کے دفنا دوں زمین میں. کیا تمہاری ذہنیت ہے؟ کس طریقے سے تم سوچتے ہو؟ اس معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اکرم کو بیٹی عطا کر رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ سمجھا سکے کہ ہاں بیٹی ہی کے ذریعے اس رسول کی ذریت آگے بڑھے گی، اور ایسی ذریت ہوگی کہ جو تا قیامت موجود رہے گی. اور ان اولادوں میں سے ایک ایسا امام حق ہوگا کہ جو آخر دن تک ہوگا، اور وہ ہوگا کہ جب پوری دنیا پر ہو جائے گی ظلم و جور سے، وہ آئے گا اس دنیا کو عدل سے پر کر دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں، روایات کے اوپر تدبر کر سکیں. مثلا ایک روایت جس حوالے سے ملتی ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا، کہ جس میں تذکرہ آتا ہے جناب سیدہ کا اس حوالے سے کہ اے رسول لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق نہ بناتا. ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بناتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کی خلقت نہ ہوتی. اب بعض لوگوں نے اس روایت، حدیث قدسی ہے،
یہ اللہ کے الفاظ ہیں. حدیث قدسی جو کہ قرآن کے اندر نہ ہو اور خدا کا کلام ہو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یہ خدا کا کلام ہے. اب کیا اس چیز سے ہم یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جناب سیدہ کی ذات علی ابن ابی طالب سے بڑھ گئی؟ یہ جناب سیدہ کی ذات رسول اللہ سے افضل ہو گئی؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ وہ دور تھا کہ جس میں معاویہ جیسی شخصیت کیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول کا نام مٹا دیا جائے، صف ہستی سے رسول کے نام کو مٹانا چاہتا ہے، صف ہستی سے علی کے نام کو مٹانا چاہتا ہے. اسی لیے وہ وقت آیا تھا کہ جب امام حسین نے اپنی تمام اولادوں کے نام، اپنے بچوں کے نام علی رکھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تو کسی نے پوچھا کہ کوئی اور نام نہ ملا آپ کو؟ کہا کہ اگر خدا نے 100 بچے بھی دیے ہوتے تو ہر ایک کا نام میں علی رکھتا، چونکہ وقت ایسا تھا، موقعیت ایسی تھی، تقاضۂ وقت یہ تھا کہ علی نام رکھوایا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علی کی شخصیت کون ہے. کہ جب علی کا انتقال ہوا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محراب میں علی کیا کر رہے تھے. یعنی اس طریقے سے لوگوں کی برین واشنگ کی گئی. تو وہ معاویہ جو کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ رسول کا نام صف ہستی سے مٹا دیا جائے، اگر علی نہ ہوتے تو رسول کا نام مٹ جاتا. آپ دیکھیے اسی لیے رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یا دوسری جگہ کہا حسین منی وانا من حسین. سمجھ میں آتا ہے کہ جب رسول کہیں دادا کی حیثیت سے، نانا کی حیثیت سے کہ یہ میرا نواسا ہے یا یہ میرا پوتا ہے اور یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، تو یہ مجھ سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے میں اس سے ہونا کی مراد کیا ہے. یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو میرا نام مٹ جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو دین مٹ جاتا. تو یقیناً یہی چیز یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر علی کی ذات نہ ہوتی تو رسول کی ذات کو کوئی نہ پہچان پاتا، اور اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو نہ علی کو کوئی پہچانتا اور نہ ہی رسول کی کوئی معرفت پیدا کرتا. اسی لیے جناب سیدہ ان کا وجود اتنا محترم ہے، ان کی ایسی مرکزی حیثیت ہے کہ جب جبرائیل نے سوال کیا کہ یہ من تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے کون ہیں، تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرے جوانان سردار ہیں، بلکہ کیا کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس طریقے سے تعارف کرایا ہے. تو اس حدیث کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اس سے خدا نخواستہ یہ مراد نہیں ہے کہ علی کو نیچے کر دیا یا رسول کے درجے کو پائن لے آیا گیا ہو، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے رسول کا نام بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے علی کا نام بھی موجود ہے. پس وجہ خلقت رسول و علی جناب فاطمہ قرار پاتی ہیں، اسی لیے یہ حدیث آئی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو بھی اس طرح سے لینا شروع کر دیا. مثلاً قرآن کی آیت میں جہاں خداوند متعال نے کسی بھی جسم کے اعضاء کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے اس چیز کو ویسے ہی لے لیا، لٹرل سینس میں لے لیا. خدا نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم تو انہوں نے خدا کے ہاتھ درست کر دیے. خدا نے کہا کل شیء ہالک الا وجہہ تو انہوں نے خدا کا چہرہ درست کر دیا. اس نے کہا کہ علی العرش استوا، خدا عرش پہ مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے خدا کے لیے جسم کے قائل ہو گئے. مثال صرف سامنے کی ہے. کس طرح کی مثال ہے کہ جب جناب زینب دربار میں موجود ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب خطبہ دیا ہے جناب زینب نے تو یزید کا جو عرش تھا، یزید کا جو وہ تھا فرش تھا اور یزید کا جو تخت تھا وہ لرز گیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لٹرلی وہ تخت لرز رہا تھا، مراد یہ ہے اس سے کہ اس کی حکومت لرز گئی تھی. جب کہا جاتا ہے اس طریقے سے تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس کے عرش نہیں، اس کا فرش نہیں، بلکہ اس کی حکومت کو لرزہ پہنچ رہا تھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ ہے تو مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے ان 5 انگلیوں کے درمیان باغ دوڑ ہے، بلکہ مراد یہاں پہ یہ لی جاتی ہے کہ اس کی طاقت اتنی ہے، اس کی قوت یعنی اس کا حکم اس کے اوپر صادر ہے. یہی وہ آیات ہیں قرآن کی. کہا ید اللہ فوق ایدیہم یعنی خدا کی قوت ایسی ہے کہ کسی اور کی قوت اتنی نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے
وجہ خدا. وجہ خدا کیا ہے؟ چہرے سے آپ پہچانتے ہیں، یعنی یہ دین باقی رہے گا، سب کا سب ہلاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ روایت بھی ہے کہ جس میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ لولاک لما خلقتک، لولا علی لما خلقتک، لولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. جب یہاں پہ یہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے تو قرآن کی وہ آیت بھی دیکھیے، کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول، یہاں خداوند متعال ایک عجیب طریقے سے محو گفتگو ہے. وہ شخص جس کو طٰہٰ کہتا ہے، وہ شخص جس کو یاسین کہتا ہے، جس کو مزمل و مدثر سے پکارا، آج کیا کہتا ہے نظر آ رہا ہے؟ اس منصب سے پکار رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یعنی اس مراد کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی تو ایسی ہے کہ آپ نے رسالت کو نہ پہنچایا. رسالت افضل ہے کہ رسول افضل ہیں؟ یقیناً رسول کی ذات افضل ہے، لیکن یہاں پہ اس طریقے سے گفتگو یوں کی جا رہی ہے کہ اگر رسالت نہ پہنچائی تو آپ بھی، آپ کے ہر کام کو لغو کر دیا جائے گا، اس کام کی کوئی حیثیت نہ رہے گی. بس یہی اس حدیث سے بھی یہاں اخذ کیا جا رہا ہے. جناب سیدہ کی وہ ذات ہے کہ حتیٰ نام سیدہ اور جو فاطمہ نام ہے، اس کے بارے میں جب ایک شخص ہے سکونی کے نام سے آتا ہے امام کے پاس اور امام سے کہتا ہے، اور اس طریقے سے آیا کہ جو آیت اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کس طریقے سے بیٹی کی ولادت کے بعد سے ہو جایا کرتے تھے. امام نے اس کے چہرے پہ دیکھا، کہا ایک اداسی سی چھائی ہوئی ہے. کہا کیا ہوا یا سکونی؟ فرمایا ولدت لی ابنتن، میری یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. امام نے کہا اللہ علی الارض ثقلها، زمین اس کے وزن کو برداشت کرے گی. علی اللہ رزقها، خدا اس کا رزق فراہم کرے گا. تعیش من غیر اجلک، وہ اپنی زندگی جیے گی، تمہاری زندگی میں سے کچھ نہ لے گی. وتأکل من غیر رزقک، اور وہ اپنے کھانے کو کھائے گی، تمہارے کھانے میں سے کچھ نہ لے گی. تو وہ کہتا ہے، یہ چیز سننے کے بعد سے امام نے کس طریقے سے انسان کے دماغ کو اور اس کی اس جاہلی مینٹیلٹی کو دور کرنے کے لیے یہ 4 پوائنٹس بیان کیے. فوراً سکونی کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. امام نے پوچھا کیا ما سمیتہا، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ایک دفعہ جواب دیا سمیتہا فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. بس امام کا یہ سننا تھا کہ امام نے ایک دفعہ کیا کہا، ہاں اب جب کہ تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، فلا تلعنہا فلا تسبہا ولا تضربہا. ہاں دیکھو اب تم نے نام فاطمہ رکھ دیا ہے، اب کبھی اس کو جھڑکنا نہیں، کبھی اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اور کبھی بھی اس پہ لعنت و ملامت نہ کرنا. امام نے کس طریقے سے جناب سیدہ کے بارے میں بیان کیا ہے. ہمارے 11ویں امام بیان کرتے ہیں کہ 2 طرح کی حجتیں ہیں. ہم لوگوں پہ حجت ہیں خداوند متعال کی، اور ہماری جدہ جناب سیدہ ہمارے اوپر حجت رکھتی ہیں. اللہ اکبر، یہ درجہ ہے جناب سیدہ کا. لیکن وہ وقت آتا ہے کہ یہ گھر ہے کہ جس کے اوپر رسول السلام علیک یا اہل بیت النبوہ کہتے تھے. کچھ ہی دن گزرے ہیں، اب اسی گھر کے اوپر آگ لائی جاتی ہے. ارے اس گھر پہ آگ لائی جاتی ہے. ایک دفعہ جناب سیدہ نے دریافت کیا، اے آگ لانے والے، تو کیا رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائے گا؟ ارے یہ وہی دروازہ ہے کہ جس کے اوپر رسول سلام کیا کرتے تھے. ابھی زیادہ دن نہ گزرے رسول کو گزرے ہوئے، تو کیا اس پہ آگ لائے گا؟ کہا ہاں علی کو دو ورنہ ہم اس دروازے کو گرا دیں گے. علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. بس یہ کہنا ہی تھا کہ دروازہ گرایا گیا، آگ لگائی گئی. جناب سیدہ دیوار و دروازے کے درمیان پہلو شکستہ امام علی کو لے کے جاتے ہیں. ایک دفعہ جناب سیدہ اسی حالت میں آتی ہیں مسجد میں اپنا حق طلب کرنے، اور کہتی ہیں خلو ابن عمی. ارے یہ نہیں کہا میرے شوہر کو جانے دو، کہا میرے چچا زاد بھائی کو جانے دو. امام کے لیے اس طریقے سے دفاع کر رہی ہیں جناب سیدہ. ایک دفعہ کہا اگر نہیں چھوڑو گے تو میں ابھی اپنے بال کھول
کھولتی ہوں، اپنا حجاب ہٹاتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ امیر المؤمنین نے سلمان سے کہا ہے سلمان سیدہ کو یہاں سے لے جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ دو طرف سے مدینے کے عذاب آ رہا ہے، اگر سیدہ کو نہ ہٹایا گیا تو عذاب میں گر جائے گا مدینہ۔ جناب سیدہ میں کہوں گا آپ نے صرف کہا تھا کہ میں اپنی چادر ہٹاتی ہوں، اپنے بال کھولتی ہوں۔ آئیے کربلا کا ایک منظر دیکھیے، ارے زینب و ام کلثوم بے مقنع و چادر ہیں۔ اللہ آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس کچھ جملے اور آپ کی زحمت چما۔ وہ وقت آتا ہے کہ جب جناب سیدہ اس زخم کی وجہ سے اس دنیا سے گزر جاتی ہیں، ارے کوئی سوچے اگر کسی کے ہاتھ کی انگلی کی ہڈی چٹک جائے کتنا درد ہوتا ہے۔ سیدہ کے پسلی کی ہڈی چٹکی تھی، کتنا درد ہوا ہوگا، ہر سانس پہ سیدہ کی جان نکلی ہوگی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جب امیر المؤمنین آخری چیزیں فرما رہے تھے تو امام نے کیا کہا؟ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون لفلقت استرجعت الودیعہ۔ ارے ہاں یہ ودیعہ، یہ امانت جو رسول نے مجھ کو سونپی تھی یہ پلٹائی جا رہی ہے۔ ارے لیکن جس طرح دی گئی تھی اس طرح واپس نہیں کی جا رہی۔ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ، اور یقیناً یہ مجھ سے چھینی جا رہی ہے۔ پھر امام کیا کہتے ہیں آخری جملہ زحمت چما، وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَىٰ هَضْمِهَا۔ اے رسول آپ کی بیٹی آپ سے بیان کریں گی وہ جو مجھے بیان نہ کیا کہ امت نے کتنی مشکلات آپ کے اوپر ڈالی۔ اسی لیے سیدہ آخری ایام میں کیا کہہ رہی تھیں؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ ارے وہ مصائب ٹوٹے، وہ مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو شام رات میں تبدیل ہو جاتی۔ بس آخری جملہ زحمت تمام جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق امام علی نے رات میں جنازہ اٹھایا، لے کے جاتے ہیں رات کی تاریکی میں۔ کچھ روایات کے مطابق کہ ایسا کفن تھا یا ایسا تابوت تھا کہ حتیٰ جناب سیدہ کی جسم بھی نظر نہ آئے کسی کو۔ اتنا اہتمام اس طریقے سے رات کی تاریکی میں دفنایا گیا اور جناب سیدہ پہ کوئی نہ محرم نگاہ نہ ڈال سکے۔ لیکن میں کہوں گا جناب سیدہ دس بستہ ہو کے ارے کوفہ کی گلیاں دیکھیں، شام کا بازار دیکھیں، زینب ام کلثوم کی غربت۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہم ایسی بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جناب سیدہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہ روایت پڑھتے ہیں کہ جس میں یہ پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ جس سے راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے خدا راضی، جس سے جناب سیدہ ناراضی اس سے رسول ناراضی، جس سے رسول ناراضی اس سے یقیناً خدا ناراضی۔ یہ روایت ان لوگوں پہ تو اترتی ہے کہ جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم کیا، یقیناً خدا ان سے راضی نہیں۔ لیکن ہم اور آپ بھی اس میں ہیں کہ اگر ہمارے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جس سے جناب سیدہ راضی نہیں ہیں تو یقیناً رسول بھی ہم سے راضی نہ ہوگا۔ اگر کچھ ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ جو جناب سیدہ کو راضی نہ کر سکے تو یقیناً اللہ بھی ہم سے راضی نہ ہوگا۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال جناب سیدہ ہمارے اعمال سے راضی ہوں، رسول ہمارے اعمال سے راضی ہوں، خداوند متعال ہمارے اعمال سے راضی ہو، ہمارا امام وقت ہمارے اعمال سے راضی ہو۔ خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔